آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب یا پخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہوا کی آواز آئے یا نہ آئے، چاہے بو آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو لیکن جسم سے ہوا خارج نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر جسم کے اوپر والے حصے پہ بہہ جاتی ہے، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، یا نیچے بہہ جاتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جسم کے اندر پیپ نظر آ رہی ہے یا خون نظر آ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ اوپر والے حصے پہ نہ آئے اور بہہ نہ جائے۔ اور اس کے بعد بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے یا ضرورتاً بے ہوش کیا گیا ہے، جب بھی ہوش کھو بیٹھے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونچی آواز کے ساتھ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر اتنی آواز سے بھی ہنسا کہ پاس والا بندہ سن لیتا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر صرف مسکرایا ہے اور آواز نہیں نکلی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نماز میں آواز سے ہنسے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ آنکھ سے پانی نکلنا، آنکھ سے پانی اگر درد کی وجہ سے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کی وجہ سے نکلے تو تب وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ اگر آنسو نکلے یا کوئی تنکا پڑ گیا ہے یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے آنکھ سے پانی آ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے اگر خون نکل آیا یا دانتوں سے، داڑھوں سے، تو اگر وہ اتنا ہے کہ بندے کے تھوک کو سرخ کر دے، لال کر دے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا اگر اس سے کم تھوڑی مقدار میں ہو۔ انجیکشن لگوانا، ڈرپ لگوانا، عام طور پر اس سے پہلے تھوڑا سا خون نکلتا ہے، چاہے ایک قطرہ بھی نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں نکلتا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کے ٹیسٹ کروانا، ٹیسٹ کے لیے عموماً خون لیا جاتا ہے، تو اگر ٹیسٹ کے لیے خون لیں گے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سو جانا، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مختصر یہ ہے کہ غفلت کی نیند سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ ٹیک لگا کے سو گیا، سہارے سے سو گیا، لیٹ کر سو گیا، کسی طریقے سے غفلت کی نیند بندہ سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے انتہائی مختصر یہ چیزیں بیان کی ہیں، ورنہ اس کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے اگلے مقام سے یا پچھلے مقام سے کوئی بھی چیز خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مدی نکلے یا ودی نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدی کیا ہے اور ودی کیا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کسی دوسری ویڈیو میں اس کی ساری چیزوں کی تفصیل بیان کروں گا اور احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ مختصر بیان کرتا ہوں کہ مدی وہ پانی ہے سفید جو عام طور پہ عموماً چند قطرے اس وقت نکلتے ہیں جب شوہر اپنی بیوی سے کھیلتا ہے یا ایسے خیالات آتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو جس کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، وہ چند قطرے جو ہیں وہ سفید پانی کی طرح بغیر تندخی کے، بغیر شہوت کے اور بغیر اچھلنے کودنے کے وہ سفید چند قطرے پانی نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ بندے پہ وضو کرنا لازم ہے، غسل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اور ودی کیا ہے؟ ودی عام طور پہ وہ قطرے ہیں جو عام طور پر پیشاب کے بعد چند قطرے آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی غسل کرنا لازم نہیں ہوتا بلکہ اس سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منی اگر اچھل کود کے آئے، اپنی شہوت کے ساتھ آئے، اس سے تو غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پیشاب کی صورت میں آئے، جیسے بیماری کی وجہ سے بعض لوگوں کو آتی ہے، تو
اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں بعض چیزوں میں بڑی بڑی جو تفصیل ہے وہ مطلوب ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں دوسری ویڈیو کے اندر تفصیل بھی بیان کروں گا اور احادیث بھی بیان کروں گا۔